بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں علم دوست احباب؟ میں ہوں سید اسد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک ٹروتھ ود اسد نقوی۔ کربلا، جہاں حق نے باطل کو ہمیشہ کے لیے شکست دی، جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر انسانیت کو سر بلند کیا، لیکن افسوس تاریخ کے کئی دور ایسے بھی آئے جب ظالموں نے اسی قبر پر جانے کے لیے زائرین کو روکا، اور آج پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ آج پھر قبر امام حسین علیہ السلام پر جانے سے زائرین کو روکا جا رہا ہے۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع تاریخ میں ان ظالموں کی کہ عبرتناک انجام پر بات کرنے کی لگا ہے کہ جنہوں نے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے زائرین کو روکا، پھر انہوں نے انجام کیا پایا۔ قبر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے زائرین کو پھر روکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن کریم سورہ حج آیت نمبر 32 میں فرماتی ہیں، یعنی جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ احادیث معصومین علیہ السلام ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دے گا۔ کامل الزیارہ باب 62۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بحار الانوار جلد 98 صفحہ نمبر 9 کے اوپر، حسین علیہ السلام کے زائرین اللہ کے مہمان ہیں، اور میزبان پر واجب ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ آئیے تاریخ میں ہم ان ظالم حکمرانوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے سے لوگوں کو روکا۔ بنو امیہ، یزید ابن معاویہ 61 ہجری کے بعد، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد بنو امیہ نے قبر امام حسین علیہ السلام کو مٹانے اور ان کی یاد دبانے کی سرکاری کوشش کی۔ عوام کو زیارت سے روکا گیا۔ انجام کیا پایا؟ یزید 3 سال میں عبرتناک انجام کو پہنچا۔ بیٹے معاویہ ثانی نے تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور آج تک یزید کی لاش کا کسی کو علم تک نہیں۔ بنو عباس کی پالیسی، بالخصوص متوکل عباسی نے 232 ہجری اور پھر 247 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کو کئی بار منہدم کروایا۔ فرات کا پانی قبر پر چھوڑ دیا گیا، زائرین کو قید، قتل، کوڑے اور مال کو ضبط کر لیا گیا۔ متوکل عباسی کو اسی کے بیٹے منتصر باللہ نے قتل کر دیا۔ اس کا قتل عبرتناک تھا، لاش کئی دن بے کفن پڑی رہی۔ سلجوقی و عثمانی دور کے اندر چند حکمرانوں نے سنی انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر زیارت پر جزوی پابندیاں لگا دی۔ خوارج کی مدد سے روڈ بلاک کر دیے گئے اور زائرین کو کربلا تک پہنچنے نہ دیا گیا۔ انجام، عثمانی سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ کرامتہ فرقہ 317 ہجری کے اندر حج کے دوران کعبہ پر حملہ کیا گیا، حجر اسود کو چرا لیا گیا اور شیعوں کو ظلم کیا گیا۔ کربلا جانے والے قافلوں کو لوٹا اور قتل کیا گیا۔ کرامتہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ زوال میں ایسی عبرت بنے کہ تاریخ خاموش نہ رہ سکی۔ 1801 اور 1802 میں کربلا پر وہاں بھی تحریکوں کا حملہ، امام حسین علیہ السلام کے روضے کی بے حرمتی، ہزاروں زائرین امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا گیا۔ انجام کیا پایا؟ وہاں بھی سرداروں کا جلد ہی زوال، عالمی سطح پر نفرت کا نشانہ بنے۔ پھر دور آیا صدام حسین کا۔ صدام حسین نے زیارات پر مکمل پابندی لگا دی۔ عاشورہ اور اربعین کے دنوں میں لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا، زائرین کو اذیتیں، قید اور شہادتوں تک کے درجے پر فائز کیا جاتا۔ انجام کیا ہوا؟ صدام کا ذلت امیز انجام پوری دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ گو کہ اگر یہ نتیجہ نکالا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، جو بھی قوم یا حکومت امام حسین علیہ السلام کی یاد کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے وہ خود مٹ جاتی ہے۔
ہزاروں پاکستانی زائرین کو ایران اور عراق کے ویزے ملنے کے باوجود ایران کا بائی روڈ سفر کرنے نہیں دیا جا رہا، گو کہ سرکاری حکم کے بغیر کئی زائرین کو گرفتار بھی کیا گیا اور انہیں روکا بھی گیا۔ وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ سیکیورٹی خدشات یا سفارتی پالیسی؟ حقیقت دیکھا جائے تو عوامی دباؤ یا فرقہ وارانہ تعصب ہے، یہ سیاسی مجبوریاں ہیں۔ ان اقدام کے ممکنہ اثرات کیا نکل سکتے ہیں؟ ہزاروں عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام کی دل شکنی ہوگی، مذہبی آزادی پر قدغن ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی راہ روکنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر پاکستانی حکومت اس پالیسی پر قائم رہی تو اس کے اثرات دیر پا اور منفی ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل اور عبادت کرنے کا حق حاصل ہے۔ زیارت کربلا ایک بنیادی مذہبی حق ہے۔ حسین علیہ السلام کی راہ روکنے والوں کا انجام تاریخ نے بتایا۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل تاریخ ہم سے سوال کرے گی۔ آئیں ہم آواز بنیں ان زائرین کی جن کے قدم روک دیے گئے۔ حسین سب کے ہیں، ان کی راہ روکنا خود اپنی راہ کھو دینے سے مترادف ہے۔ جب بھی کسی ظالم نے حسین ابن علی کی قبر تک جانے والے قدموں کو روکا، خدا نے اس کے تخت کو زمیں بوس کر دیا۔ آج ایک بار پھر تاریخ لکھی جا رہی ہے اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ حسین علیہ السلام کے راستے میں ہو یا یزید کے؟ یہ پاکستانی حکومت کو سوچنا ہوگا وہ کس صف میں کھڑے ہیں۔